اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، آپ مجھے مختلف حوالوں سے پہچانتے ہیں۔ میں آج مخاطب ہوں آپ سے ایم ایف ایم پروڈکشن کے سی او کے طور پہ اور ایم ایچ ایس اسپیکس چینل کے حوالے سے۔ آج سے 2 سال پہلے میں نے اور ہمارے کچھ دوستوں نے مل کر ایم ایف ایم پروڈکشن کی بنیاد رکھی، میڈیا فار ماسز۔ ہمارا کچھ مقصد تھا، اس مقصد پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کمانا ہرگز نہیں ہے، یہ آج یہاں کلیئر کرنا ضروری ہے۔ میرے ساتھ 2 واقعات ہوئے ہیں جس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور بہت اچھے لوگوں کی جانب سے ہوتے ہیں یہ دھوکے، تو پھر افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو آپ کے سامنے بہت اچھے چہروں سے کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ میں نام آج بھی نہیں لوں گا ان کا، لیکن میں واقعات کا ذکر کروں گا اور اس بات کا اظہار کروں گا کہ میں اب کیا سوچ رہا ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے میں نے ایم ایف ایم پروڈکشن کا بنیاد رکھی اور ہمارا ایک مقصد تھا۔ میرے ساتھ 2 دوست تھے جو میں نے ذکر کیا، میں ان کا نام بتا دوں آپ کو بعد میں۔ ہم نے طے کیا کہ ہم میڈیا میں وہ کام کریں گے جو میڈیا میں عموماً نہیں ہو رہا۔ ہم کچھ ایسے ٹاپکس پہ بات کریں گے جس کا مقصد پاکستان کی لیے کی سالمیت ہو، پاکستان سے کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہو، اور جس کا مقصد اسلام کی سربلندی ہو۔ اس مقصد کے لیے ہم نے کام شروع کیا۔ ہمارا مقصد ہرگز کمانا نہیں تھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے کام شروع کیا۔ میرے ان دوستوں نے اس پروجیکٹ میں میرا ساتھ دیا، پیسے دیے، اور وہ جو فائنینشیل ساری سپورٹ تھی وہ مجھے فراہم کی۔ اسی طرح میرے ایک 2 دوست باہر کے تھے، انہوں نے بھی اس میں سپورٹ فراہم کی، اور ہم نے کچھ سامان خریدا اور ہم نے اس کے بعد کام شروع کیا۔ ہمارا مقصد ہرگز کمانا نہیں تھا اور نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ بچے ہیں جو منسلک ہوئے، جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی، وہ ہمارے ساتھ مختلف حوالوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں، کچھ جب آپ ادارہ قائم کرتے ہیں تو کچھ ایسی ہوتے ہیں اخراجات جو آپ کو کرنے پڑتے ہیں، وہ آپ کو وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران ہم نے 2-3 بڑے ہم نے کانفرنسز کی۔ ہم نے اسرائیل پہ ہم نے پوری میڈیا ریسرچ کی۔ گزشتہ دنوں محصورین نے بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک پروگرام کیا ہم نے کراچی یونیورسٹی میں اور آئی آر ڈپارٹمنٹ میں۔ ہم نے یہ بات بہت کلیئر کی تھی کہ دیکھیں، اس میں ہم آپ کے کہنے پہ پروگرام ارینج کر رہے ہیں۔ اس میں جو اخراجات ہوں گے وہ اخراجات یقیناً ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ اس سے ہمیں کچھ کمانا ہے، بلکہ وہ اخراجات ہوں گے، وہ اخراجات آپ پے کر دیے گا۔ باقی محصورین کا معاملہ ہے، لہذا ہم محصورین کے لیے سب کچھ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ وہاں سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہمیں مشکل ہوئی اور ہمیں وہ پورا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ میں نے آپ سے کلیئر کیا کہ میں 2 جابس کرتا ہوں۔ میں الحمدللہ منسلک ہوں جابس کے ساتھ، اور 2 ادارے ہیں، ایک امت ڈیجیٹل ہے اور ایک ڈریم ریکارڈ ہے، اور میں اس ادارے کے لیے اسکرپٹ لکھتا ہوں، ایک ادارے کے لیے کام کر رہا ہوں اور اسکرپٹ رائٹنگ کرتا ہوں، ایک ادارے میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ مجھے فائنینشیل ایشوز نہیں ہیں۔ میرے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ادارہ جو میں نے قائم کیا تھا وہ کمانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ وہ مقصد میرا یہی تھا کہ ہم اس کے ذریعے کوئی معاشرے میں کوئی اچھا اور اصلاح کا پہلو تلاش کرتے ہوئے کام کریں گے، میڈیا کام کریں گے۔ اسی لحاظ سے ہم نے یہ کام شروع کیا۔ جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ یار ہمارا یہ سیمینار کرا دو، ہمارا یہ پروگرام کرا دو، تو ہم اس کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ یار اس میں یہ اخراجات آئیں گے، آپ یہ بیئر کر لیے گا۔ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے پہلے بھی کیا، بعد میں بھی کیا، کچھ اور نے اسپانسر کیا ہم نے، اور ہم نے پروگرامات کر دیے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی ہم نے جامعہ کراچی کے آئی آر ڈپارٹمنٹ میں ایک پروگرام کیا تھا۔ ہمارے اخراجات ہوئے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا۔ اب وہ خاموشی تھے، وہ بالکل خاموش ہو گئے، وہ لوگ سب، وہ خاتون خاموش ہو گئی۔ اسی طرح سے پہلے ہم نے ایک محصورین پروگرام کیا کراچی یونیورسٹی میں، اس میں بھی یہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں جو اخراجات ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پورے نہیں کیے گئے، ہم سے بات نہیں کی گئی۔ البتہ یہ ضرور رہا اس بارے میں کہ اس سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے ہمیں بتا دیا گیا کہ بھائی ہم نہیں دیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے، ہم نے طے کر لیا، ہم کریں گے، ہمارا مقصد جو ہے ہم اس مقصد کو پورا کریں گے۔ اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو آج کی نسل ہے، جو آج کے نوجوان ہیں، وہ اور محصورین، وہ بنگلہ دیش کے لوگ یا وہ کشمیر کے لوگ، وہ منسلک رہیں، وہ جو میڈیا ان کو بھولتا جا رہا ہے، ہم اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے رہیں، اور ہم ساتھ میں سوسائٹی کے اندر اصلاحی موضوعات پہ بھی گفتگو کریں، جس میں ہم نے مختلف ٹاپکس پہ پچھلے دنوں سیمینارز کیے، اور وہ سیمینارز ہمارے الحمدللہ بہت اچھے گئے، ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں آپ کے پاس۔ لیکن اب پوزیشن یہ ہے کہ میں مجبور ہو رہا ہوں کہ ادارے کو بند کر دوں، ایم ایف ایم پروڈکشن میڈیا فار ماسز، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس مقصد میں کچھ جب اس طرح کے دھوکے ہمیں ملتے ہیں جس میں لوگ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے ہم سے کہا اور ہم نے ان کے لیے ساری ارینجمنٹ کر دی، تو ہم نے بہت کلیئر ان کو الفاظ میں بتایا تھا کہ ہم اس میں کوئی کما نہیں رہے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ منسلک ہیں، 5-6 بچے ہیں، 4-5 بچے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ ضرورتیں ہمیں پوری کرنی ہوتی ہیں ان کی، تو وہی اخراجات ہیں جو ہم آپ سے لیتے ہیں۔
اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ نہیں لیتے. ہمیں ضرورت نہیں ہے پیسوں کی. ہمارے ساتھ جو 2-3 دوست ہم لوگ منسلک ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں, بہت اچھا ہمارا گھر چل رہا ہے, اللہ کا احسان ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس کاز کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے میڈیا فار ماسز, اور مجھے نہایت افسوس کے ساتھ ایک بات اور بھی کہنی پڑ رہی ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے مجھے دھوکہ ملا ہے جو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ یار کچھ کرنا چاہیے, کچھ معاشرے کے لیے کرنا چاہیے, کچھ میڈیا کے لیے کرنا چاہیے. وہ لوگ جب آتے ہیں اپنے مقاصد پورے کر کے چلے گئے. اور میں ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس جیسے اداروں کو, ان جیسے لوگوں کو جب دھوکہ پہنچتا ہے, ہم جیسے لوگوں کو, تو معاشرے میں اس برائی کا, اس خامی کا, اس خرابی کا ساری ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے, اور آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. مجھے اپنے سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں, جو کسی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, نوجوان ہیں, وہ کسی مقصد, ان کا مقصد کمانا نہیں ہے, وہ بھی کسی کام کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن وہ بیچارے کام کر رہے ہیں, ہمیں ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. وہ بھی اس میں ڈسہارٹ ہوں گے. اور میرے ساتھ, میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا, جن کی وجہ سے میں یہاں تک کھڑا رہا, جنہوں نے ماضی میں میرا ساتھ دیا اور میں نے پروگرامات کیے, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ شاید وہ بھی نہیں کر سکے. لہذا ہم نے سوچا کہ ہم خود کریں گے, ہم اس ادارے کو بند نہیں کریں گے, اور ہم نے اپنی جیب سے اخراجات کر کے پروگرامات کرنے شروع کیے. اور الحمدللہ 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 ہمارے پروگرامات بہت کامیاب گئے. ہم نے بڑے بڑے 200-250 افراد کے کام کیے. ہم ظاہر سی بات ہے اور بھی پروجیکٹ لے رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے سیمینارز کرتے ہیں, ان کی میڈیا پالیسی دے رہے ہوتے ہیں, میڈیا مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ میں اصل مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے جو بھی کریں, ہم یہ جو ٹاپکس ہیں اس کو زندہ رکھیں. لیکن جس طرح لاسٹ منتھ میں نے IR ڈپارٹمنٹ میں ایک اسکریننگ کروائی, اس کے بعد جو کچھ ہوا, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں وہ فون بھی نہیں اٹھانا, میسیج کا جواب بھی نہیں دینا, یہ اچھی روایت نہیں ہے. اور اسی طرح اس سے پہلے بھی میرے ساتھ ہو چکا ہے, تو اس لیے مجبوراً مجھے آنا پڑا ہے. میں ممکن ہے کہ شاید یہ ادارہ بند کرنے میں مجبور ہو جاؤں, اور وجہ اس کی یہی رہے کہ اس کی فائنینشیل جو سپورٹ ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہی. جو لوگ ہیں بہت اچھے چہرے ہیں, جب ان کی طرف سے دھوکہ ملتا ہے تو دل دکھتا ہے, اور وہ چہرے بہت اچھا نظر آتے ہیں معاشرے میں, لیکن آ کے دھوکہ دے جاتے ہیں. میں نام پھر بھی نہیں لے رہا ان کا, میں نہیں چاہتا کسی کو عیاں کرنا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان تک بھی پیغام پہنچے گا, اور لوگوں تک بھی پیغام پہنچ جائے گا. میرا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ معاشرے میں اصلاح کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ کام کرتے رہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میرے ایک استاد ہیں, انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ تم میڈیا میں اس میڈیا میں جا رہے ہو نا, تمہارے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دے دی ہے تمہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ دے دی ہے جہاں سے تم جنت بھی کما سکتے ہو, دوزخ بھی کما سکتے ہو. اب یہ تمہارے اوپر ہے تم کیا کمانا چاہتے ہو. تو وہ آج سے 20-25 سال پہلے کی وہ بات میرے ذہن میں ہے, اور میں ہر جگہ, چاہے کسی بھی ادارے میں رہا ہوں, چاہے الیکٹرانک میڈیا میں رہا ہوں, چاہے پرنٹ میڈیا میں رہا ہوں, میں نے ہمیشہ اس کو سامنے رکھا ہے کہ میرے لکھے ہوئے سے یا میرے کہے ہوئے سے یا میری الفاظ سے کہیں بھی معاشرے کی اندر برائی نہ پھیلے, اور میرے وجہ سے کوئی غلط کام نہ ہو, اور میری وجہ اصلاح کا کام ہو. یہی ہر جگہ میں نے رکھا ہے, اور آج بھی اس پہ قائم ہوں. البتہ یہ جو مجبوری ہے یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ہم سے لیا ہے اس میں آسانیاں پیدا کرے میرے لیے. یہ ایک معاملہ تھا جو آپ کے سامنے لے آیا ہوں, اور خواہش یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ بھی پہچان کے رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.